مشاہدہ نہیں کرتے، لیکن انسان اپنی وجہ پر عمل کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، لہٰذا آپ اگر اداکاری کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کسی اور کو اداکار بنانا چاہتے ہیں تو یہاں مسئلہ کریں کہ اب میری روایتوں میں پہلی حدیث میں 4-5 درس کی آسموں کے ثواب پر وہ آپ خود تو سمجھ سکتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ صحیح کہا ہوگا، کرم اسلام فرما رہے کہ صحیح کہا ہوگا، لیکن اگر کسی اور کو آپ اپنی بس میں لانا چاہیں گے تو آپ کو اس کے دلائل لے کر واقعہ کربلا کو ایک تاریخی واقعہ بنا کر آپ کو پیش کیجیے، کیونکہ بہت پیچھے رہ جائے گا یہ واقعہ۔ 72 افراد کی شہادت کسی کو اپنی طرف بھیج نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس میں کوئی قابل توجہ بات اسے نہ دیں کہ جس پر وہ واقعات اور وہ میدان جنگ لاجواب ہو جائے۔ واقعہ کربلا کو اگر آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنا کر پیش کرنا چاہیں گے تو وہ باتیں تو بتانی پڑے گی کہ کیوں ہم کروڑوں افراد تمہارے جانے والے میدان کو چھوڑ دیں اور میدان کربلا کی آپ کو دلائل دینے کو۔ پہلی چیز میدان کربلا میں ہمیشہ اسلام نے کچھ تبدیلیاں کی تھیں جو کسی اور میدان میں نہیں، مثلا مرد اور خواتین کا فرق بڑھ جانا یہ کسی اور میدان میں نہیں، بچوں اور بزرگوں کا فرق بڑھ جانا یہ کسی اور میدان میں ہم نہیں دیکھا۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا کربلا کی طرف آ رہی ہے، پھر ایسا کیا ہو؟ اور اہم ترین چیز معصوم اور غیر معصوم کا فرق بڑھ جائے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہلے معصومین کا زمانہ نہیں دیکھا، زمانہ دیکھا ہے لیکن یہ فرق بڑھتے ہوئے نہیں سمجھ نہیں سکتا۔ آج جو حالات کو مجھے بند کرنا ہے کہ واقعہ کربلا کس بنیاد پر دوسرے واقعات سے ممتاز ہے، کیوں ہم دوسرے واقعات کی طرف نہیں جاتے ہیں اور واقعہ کربلا کے اوپر غور کرنے کے لیے بتائیں کہ اس کو بچانے کے لیے اگر آپ کو احساس کریں اسی گھر میں پیدا ہو بچپن سے خلیصوں میں ہے تو میں نہیں معلوم کہ اس اداکاری کو محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، لوگوں نے اپنی اولاد قربان کی ہے، تو آخر یہ قربانی کا مسئلہ آئے گا بلا وجہ تو نہیں قربانی کیا ہوگا۔ ایک فرق جو میدان کربلا کے علاوہ کسی کے اور میدان میں نظر نہیں آتا ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے کمال پر پہنچا دیا، وہ ہے انسان کا نقطۂ عدالت پر باقی رہنا۔ یاد رکھیے ایکسٹریمزم ہمیشہ آسان ہوتا ہے، اتحاد پسندی چاہے ادھر کی ہو چاہے ادھر کی بہت آسان ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی محنت پڑتی ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی آپ کو بہت سارا لوگوں کو کنوینس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بس آپ ایک طرف ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ توجہ چاہیں دو ایکسٹریم کے بیچ میں راہ راست کیا ہے، جب اس پر آپ گامزن ہونا چاہیں گے تو تلاش کرنے میں بھی محنت لگے گی اور کسی کو وہاں تک کھینچ کر لانے میں بھی محنت۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو عدالت پر اپنے آپ کو باقی رکھا ہے، لیکن جس لشکر کی تربیت کی تھی امام حسین السلام نے، اس نے امام حسین السلام کے شہید ہو جانے کے بعد بھی اس راستے کو باقی رکھا۔ توجہ ہمیں نہیں دیکھنا کہ خود امام حسین السلام نے عدالت کو باقی رکھا اور اس کے بعد امام حسین السلام کے لشکر میں جو افراد باقی رہ گئے تھے انہوں نے امام حسین السلام کے راستے کو باقی رکھا۔ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ٹریجڈی کسی بھی انقلاب ریولیوشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والوں کے اندر وہ کیرزما نہیں ہوتا،
لہٰذا ایک بات مشہور ہے کہ انقلاب ہمیشہ اپنے بچے کھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو انقلاب انسان برپا کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک پرسنالٹی، اس نے ضرورتیں اٹھائی، لہٰذا اس کو دیکھ کر لوگوں میں جوش رہتا ہے. لیکن اس کے جانے کے بعد وہ کوالٹی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے، تو وہ انقلاب بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. سب سے بڑا انقلاب پچھلی صدی کا کون سا کہ 1900 سال کے اندر 1850 میں پیدا ہوا، اور 1950 آتے آتے ماحول نے اس کی پوری شکل بدل دی اور اگلے 50 سال میں ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس میں تبدیلیاں آ گئی، اور وہ تبدیلیاں آپ اسے روک نہیں سکتے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین السلام نے میدان کربلا میں کیا کیا، اور اس کے بعد امام حسین کے بعد جو افراد تھے انہوں نے اس انقلاب کو کیسے باقی رکھا. اس سوال پر جواب دیجیے. اب سب سے پہلے دیکھیں عدالت کیا چیز ہے. عدل کے مقابلے میں آتا ہے ظلم. ظلم تو آپ ذرا سمجھتے ہو. ایک چھوٹا سا نقطہ میں بیان کر دوں کہ پیش نماز کے لیے عدالت کی شرط ہے، لیکن اس عدالت کے مقابلے میں ظلم نہیں آتا. اس عدالت کے مقابلے میں آتا ہے فسق، عادل اور فاسق. اور فاسق کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو ورنہ اگر یہ ظلم کے مقابلے والا عدل اگر آپ تلاش کریں گے تو ہم میں سے جانے میں لگنے کے لیے اپرادھت کی ظلم کر جاتی ہے. ابھی ظلم کی تاریخ سے سمجھ رہے ہیں. ظلم کی تاریخ دو ہے، نہجی البلاغہ کی روشنی میں خراب دیکھیں. دو تاریخ. ایک وضع الشیء علی محلہ، اس کو عدالت، جو چیز جس کا جو مقام ہے اسے اس مقام پر رکھا جانا، یہ ہے عدالت. مولالی کی دوسری چیز عدالت ہے. پھر ہم دیکھیں کہ میدان کربلا میں امام حسین السلام نے اس کو کیسے مینٹین کرا. ایک تو جو چیز جہاں پہ اس کو وہاں رکھا گیا. دوسرا اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا، یہ بھی عدالت ہے. نہج البلاغہ کی روشنی میں عدالت کی دو تاریخ. تو یہ دو کام جو نہیں کرے گا بائی ڈیفالٹ وہ ظالم کہا جائے گا. توجہ کریں، ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو تھپڑ مار کر کسی کا سامان لوٹ لیا، نہیں. یہ دو کام اگر آپ نہیں کر رہے، کیونکہ کسی کے اوپر ظلم کرنا جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اس ظلم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو مولانا بیان کر رہا ہے. آپ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دیں، یہ ظلم ہے. سمجھ لیجیے. دوسرا ظلم کیا ہے؟ کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے آپ اس کو وہاں سے ہٹا کر کہیں اور کرتے، یہ بھی ظلم. یہ دو چیزیں اپنی ذہن میں رکھیے گا. پھر ہم دیکھیں گے کہ امام حسین السلام نے اس کو کیسے باقی رکھا. اب میں عرض کر رہا تھا کہ پیش نماز جو فسق و فجور آتا ہے اس عدالت کو عادل ہونا چاہیے. پیش نماز میں کلم کلّا گناہ نہیں کرنا. اس کے علاوہ اب عدالت کی دو تعریف. ایک چیز جس کا جو حق ہے اس کو حق اس کو ادا کیا جائے. دوسرے جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام ادا کیا جائے. تو حق والا مسئلہ تو تفصیلی ہے، اس پر بات آئے گی. جس چیز کا جو مقام ہے وہ وہاں ہونی چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. آج اگر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم منظم نہیں ہے کسی چیز، جبکہ اسلام کا بنیادی نقطہ ہے عدالت آپ کے منظم رہنے سے ہی کرے. جس چیز کا جو مقام ہے اگر آپ وہاں نہیں رکھ رہے تو آپ ایک منظم اور عادل انسان نہیں ہے. اور دنیا کی امامت اس پر ایک مکمل فیروز اندر آپ صاحب کی تقریر ہے، آپ اس کو جا کر سن سکتے ہیں. قانون فطرت اور قانون شریعت، کہ دنیا کی امامت قوموں کو فطرت کی پابندی کی بنیاد پر ملتی ہے. شریعت زیادہ تعلق شریعت کا آپ کی آخرت سے. دنیا میں آپ کو تب کامیابی ملے گی جب آپ عدالت کے ان دونوں معیاروں پر مکمل طور پر اوپر رہیں. اگر آپ عدالت کو مینٹین نہیں رکھتے تو دنیا کی رہبری اور سرکاری آپ کو نہیں ملے گی. ایک پہلا مرحلہ کہ جو چیز جہاں کی ہے وہاں ہو. چھوٹا سا واقعہ سنیں گے تاکہ اندازہ ہو کہ ہم اور آپ کتنے عادی ہیں. پھر میں دکھاتا ہوں میدان کربلا میں امام حسین السلام نے عدالت کو کس مقام پر پہنچا دیا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے حاصل. پیغمبر اسلام کے زمانے میں قبر کھودی جا رہی ہے، توجہ سے سنیے گا، اور قبر مکمل کھود دی گئی. اب اس بات پیغمبر اسلام اس کا جائزہ لینے گیا تو پتھریلے علاقوں میں مٹی بالکل دوسری کی طرح برابر نہیں ہے. جہاں بھی اگر آپ کوئی نہ کوئی پتھر نکل آتا ہے تو رسول اللہ نے کیا دیکھا کہ چھوٹا سا پتھر قبر میں نکلا ہوا. ہر کام منظم انداز سے ہونا چاہیے. یہ ہے عدالت کی پہلی پہچان. آپ نے اس کو دیکھا یہ پتھر نکالو یہاں سے،
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ اس کے پیچھے بہت بڑا حصہ ہے، یہ کٹ بھی نہیں سکتا اور نکل بھی نہیں سکتا، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو کاٹو. صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم ہوتے تو دیتے، یا رسول اللہ ابھی 5 منٹ میں تو قبر بند ہو جائے گی، اب اور فرمائیں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. یہی ہم بھی نہیں کہتے کہ اگر تھوڑا سا حصہ پتھر کا قبر میں نکلا ہوا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد مردے کو ہم دفن کر دیں گے، مٹی برابر کر دیجیے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ پتھر کاٹا جائے نہ کاٹا جائے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں اس پتھر کو کاٹو. دلیل مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اچھے طریقے سے کرتا ہے. پیغمبر اسلام کی موجودگی میں کم از کم قبر کے اندر نکلا ہوا معمولی سا پتھر تک نہیں برداشت کیا جاتا تھا. بعد میں مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ 2 معصوموں کے درمیان 3 فاصلے برداشت کر دیے گئے. ایک سلوات پڑھنے والے محمد ظلم کی قسم ہے. اور فرمائیے انسان کی فطرت میں جو ایک جیسی چیزوں کے درمیان فاصلہ برداشت کیا اپنے کاموں میں کوئی معمولی سا ریشہ پھنس جائے، نگاہیں آپ کی کہیں ہوتی، چہرہ آپ کا کسی اور طرف ہوتا ہے، گفتگو آپ کسی اور سے کر رہے ہو، ہاتھ پاؤں آپ کے کہیں اور جا رہے ہیں، لیکن زبان بار بار اسی ریشے کی طرف جائے. کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے کہ 2 ایک جیسی چیزوں کے درمیان کوئی معمولی سا فاصلہ بھی برداشت نہیں. اب اگر 2 معصوموں کے درمیان کوئی انسان 3 فاصلے برداشت کر لے تو بقیہ ساری چیزیں اس کی بات میں ثابت ہوگی. اس کا ظالم ہونا سب سے پہلے ثابت ہوگا. ایک سلمان پڑھنے کا عدل کا دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان ہر شے کو اس کا حق ادا کرے. معرفت کا یہی مفہوم ہے. مشہور و معروف حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی ما عرفنا کا الا اللہ وانا، اے علی تجھے میرے اور اللہ کے علاوہ کسی نے پہچانا اور مجھے تمہارے اور اللہ کے علاوہ کسی نے پہچانا اور اللہ کو میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے پہچانا. علم حدیث میں اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو معرفت کا ایک معنی یہ بھی ہے، بلکہ یہاں پر وہی معنی فٹ بیٹھتا ہے جو عدالت میں کہ حق ادا کرنا. ورنہ مولا کائنات اور رسول اللہ کی معرفت حاصل کرنے سمجھ میں آتا ہے. اللہ مولا کائنات کی کون سی معرفت حاصل کرے؟ ہم اور آپ مولا کائنات کی معرفت حاصل کرنے سمجھ میں آتا ہے، لیکن خود اللہ پیغمبر اسلام کی معرفت حاصل کرے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ اللہ اور علی کے اوپر پیغمبر اسلام کا کوئی حق باقی ہے اور نہ ہی پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کے اوپر اللہ کا کوئی حق باقی ہے. جیسے انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا اللہ نے ان کا حق ادا کیا. تو عدالت کا دوسرا مرحلہ کہ ہر چیز کو اس کا حق ادا کیا. امام حسین اسلام میدان کربلا میں آئے اور آخری مرحلے پر ایک لفظ توجہ سے سنیے، ایک جملہ آپ ارشاد فرماتے کہ تم مجھے قتل کرنے کی کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے قتل کرنے کے بعد تمہاری ہمتیں بڑھ جائیں اور تم گناہوں کو کرنے میں اور زیادہ جری ہو جاؤ. یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ امام برحق کہہ سکتا ہے جس کو اپنے قاتل کی آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے قتل کرنے کے بعد تمہاری ہمتیں بڑھ جائیں گی، تم اللہ کی معصیت کرنے میں اور جرأتیں تمہاری بڑھ جائیں گی. اور اس کے بعد جملہ آپ کو پڑھتا ہے کیا میں نے کسی حلال کو حرام کر دیا ہے یا حرام کو حلال کر دیا؟ کیا میں نے شریعت محمدی میں کوئی تبدیلی کر دی ہے؟ یہ جملہ قرآن السلام کا بالکل مجمع عام کے سامنے ہے. لہٰذا آپ کو تمام مخاطب میں یہ حصہ بھی رہنا چاہیے کہ کیا میں نے کسی حرام کو حلال کیا ہے یا حلال کو حرام کیا؟ دوسرے لفظوں میں کیا میں نے کسی قسم کا ظلم انجام دیا ہے؟ دراصل حلال اور حرام کرنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے. جس چیز کا جو حق ہے اگر آپ اسے ادا نہ کریں تو ایک طرح کا ظلم ہے. توجہ چاہیے. امام حسین السلام میدان کربلا میں پہنچے. اس بڑے لیول کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کاش آپ کے لیے توجہ سے سنیں. امام حسین السلام میدان کربلا میں پہنچے. یاد رکھیے ظالم کا ظلم جتنا شدید ہوتا جائے گا آپ سے عدالت کی امید کم ہوتی جائے گی. یہ کیسے؟ مثلا آپ کے سامنے ایک عام انسان ہے تو آپ سے توقع کی جائے گی کہ آپ عدالت کے بالکل آخری مرحلے پر. لیکن اگر ایک انتہائی بدبخت قسم ظالم ہو جس نے ہر قسم کا ظلم کر رکھا ہو تو اس کے مقابلے میں اگر آپ کے اندر تھوڑا بہت ظلم ہوگا تب بھی انسان کا ہمارے مذہب ہم انتخابات پہ جاتے ہیں تو کوئی عادی انسان بڑے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کم برا ہے.
تو جتنا مد مقابل برا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ کے اندر اگر آپ عدالت تھوڑی کم ہی دکھائیں گے تو انسان راضی ہو جائے گا، چلو کم سے کم ان سے تو بہتر ہے۔ کمال یہ ہے کہ جتنا ہی یزید کے اندر برائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اتنا ہی امام حسین اسلام نے اپنی عدالت کی درجات کو بلند کرنا شروع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی میدان کربلا میں اگر کوئی معمولی ظالم ہوتا تو امام حسین اسلام کو اپنا مولا ماننے کے لیے شاید کسی بڑی عدالت کی ضرورت پڑتی، بہت بڑے کردار کی ضرورت پڑتی۔ یزید جیسا مذہب اس کے مقابلے میں تو شاید آج کا ایک عام مسلمان بھی رکھ دیا جائے تو پوری دنیا اس عام مسلمان کی طرف جائے۔ لہٰذا امام حسین السلام کو اتنا بڑا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ توجہ چاہیے، اور وہ بھی ایسا دعویٰ کہ جس میں مد مقابل قتل کرنے کے لیے آیا۔ مولا کہہ رہے کیا میں نے آج تک کسی حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے؟ مولا دشمن ہے، قتل کر رہا ہے، پلٹ کے کہیں نہ دے کہ ہاں آپ نے فلاں حرام کو حلال کیا، کہنے کیا جاتا ہے؟ اور آپ فرمائیں کیا یہ دعویٰ آج ہم اپنے دوستوں کے درمیان کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے بیچ میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ پتہ نہیں اس کو کیا یاد آ جائے۔ تو ہم اپنے دوستوں میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ امام حسین السلام نے قاتلوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا۔ توجہ چاہیے، اس کا مطلب کہ ہم اور آپ عدالت کے چاہے جس مرحلے پر ہو، میدان کربلا کی عدالت اس مقام پر تھی کہ جہاں دامن عصمت کے کسی بھی پہلو پر اتنے بلندی پر اپنے دامن عصمت کو پہنچا رکھا تھا کہ امام حسین السلام کو صرف اپنے دوستوں سے امید نہیں تھی کہ وہ میری طرفداری کریں گے، لیکن دامن عصمت کو اس بلندی پر پہنچا رکھا تھا امام حسین السلام نے کہ جہاں دوست امام کے دامن عصمت پر کوئی دھبا نہیں دکھا سکتے تھے، وہی وہ انسان جو امام حسین السلام کو قتل تو کر سکتا تھا لیکن امام کے دامن پر کوئی دھبا نہیں دکھا۔ یہ مقام ہے عدالت کا کہ جس کے بعد امام حسین السلام کے اس مارکے کو پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ آپ غور کرنا، اگر سامنے کوئی دشمن ہو تو یہ دعویٰ ہم کریں گے کیا پتا کچھ کہیں گے، اور ادھر سے جواب کیا آیا؟ توجہ چاہیے، کمال یہ کہ کوئی جواب نہیں آیا۔ امام حسین السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا یا حرام کو حلال کیا؟ ذرا دیکھا یہ یزید کی لشکر کے منہ میں ایک تماچا تھا، کیونکہ یہ جو آئے ہیں یزید کی ساری حرام کاریاں دیکھ کر آئے۔ یعنی امام حسین السلام نے ان کو جھنجھوڑ دیا کہ جس کی طرف تم لڑنے آئے ہو اس کے تو سارے کارنامے تمہاری نگاہوں کے سامنے اور اس کو قتل کر رہے ہو کہ جس کے بارے میں تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ حسین نے آج تک کسی حرام کو حلال نہیں کیا ہے اور کسی حلال کو حرام نہیں کیا۔ بس ایک جملہ عرض کر دوں، امام حسین السلام میدان کربلا میں شہید تو ہو گئے لیکن ایک انوکھا انقلاب برپا کر دیا کہ قتل کرنے آنے والا امام حسین کو قتل کرنے آیا تھا لیکن جب لوٹا ہے تو امام حسین کی عدالت کا گواہ بن کر لوٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بار محمد محمد والے محمد صلی اور اس مقام پر امام حسین السلام کی عدالت دو چیزیں، ایک کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے نہ ہٹایا جائے، ایک یہ عدالت ہوتی ہے نہج البلاغہ کی روشنی، اور دوسری عدالت یہ ہے کہ کسی چیز کا حق نہ مارا جائے۔ میدان کربلا میں امام حسین السلام نے حتیٰ کہ اپنے دشمن کو بھی توجہ چاہیے، تو جو دشمن کا بھی جو ڈیو ہے وہ امام حسین السلام نے اس کو ادا کیا، یہ نہیں ہو سکتا، توجہ چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل آج کی دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جنگیں تو ہر زمانے میں ہو رہے ہیں، آپ کو واقعی کا مارکا ہر زمانے میں درپیش ہے۔ امام حسین السلام نے میدان کربلا میں حقانیت پر خود اور یزید سامنے کتنا بڑا ظالم ہے، تو پہلی بات امام حسین السلام کو کتنی بڑی عدالت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے کم میں بھی لوگ مولا کو مان لیتے، لیکن اس کے باوجود امام حسین السلام نے کتنا بڑا مظاہرہ کیا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میدان کربلا میں پیغمبر اسلام کا نواسا ہونے کی حیثیت سے نہیں بڑھا۔ آپ سوچیں اگر امام حسین السلام کی جملہ کہتے کیا تم نے پیغمبر اسلام کی آگوش میں مجھے کھیلتے میں نہیں دیکھا؟ کوئی جملہ تھا دشمنوں کے پاس کہنے کے لیے نہیں تھا۔ 50 سال کا فاصلہ آپ کو یوں لگتا ہے 11 ہجری سے ڈگری، لیکن اس زمانے میں لوگ موجود تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کو آگوش رسالت میں چلتے ہوئے دیکھا، تو رشتہ داری کا ایک معمولی سا مظاہرہ کر دیتے تو سب کے لبوں پہ تالے پڑ سکتے تھے۔ بولا کہ کیا تم نے میرے بابا کے سپنے میں پیٹ بھر کھجوریں نہیں کھائی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ان ساری چیزوں کو امام حسین کی پسے پوچھ ڈال کر ایک جملہ کا، کیا میں نے کسی حرام کو حلال کیا ہے یا کسی
حرام کو حلال کر دیا اور سب کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں پیغمبر اسلام کے نواسے ہونے کی حیثیت سے نہیں لڑے بلکہ ان کے ایک عادل وارث ہونے کی حیثیت سے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی مثال زمانہ آج تک نہیں لا سکتی. اور نہ میدان کربلا کے بعد بھی آپ کو بات ہے کہ بہت سارے مارکے ہوئے لیکن جو دعویٰ امام حسین نے میدان کربلا میں کیا کبھی کیا ہی نہیں کیا. کسی نے وہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم اس کو سچے اور جھوٹے ہونے کا دعویٰ دیتے ہیں. سلوات پڑھنے بعد محمد اس کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں اس دعوے کے بعد جب بھی دشمنوں کی طرف سے ذرا سا بھی موقع ملا امام حسین اسلام نے پہلی کوشش یہ کی کہ انسان راہ راست پر آئے. میرے وسائل کا جملہ نہیں ہے لیکن ایک جملہ آج کر دوں. میدان کربلا میں امام حسین پہنچے تھے. اصلی ذمہ داری اگر کسی کے پاس عائد ہوتی ہے تو جناب ہو جناب ہو آئے ہیں تو امام نے جو ضرب پیش کیا ہے بالکل اس عدالت کی طرح اس اتنے بڑے ضرب کی ضرورت نہیں تھی. اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جاتے جب بھی وہ برا نہ بنتے کیونکہ جناب ہو کو اس بات کی تکلیف تھی بلکہ اس بات کا خوف تھا کہ میں امام حسین السلام کے چہرے کا سامنا کیسے کروں گا. لہٰذا امام حسین السلام اگر صرف خاموش بھی رہ جاتے تو اور کی گردن پہ ایک احسان ہوتا. اب کمال یہ کہ امام حسین السلام نے ثابت کر دیا کہ میدان کربلا جیسا میدان کربلا کے بعد نہیں سجا ہے. اس مکمل عدالت اور اس مکمل ظرفیت کا اظہار کربلا کے بعد کبھی ہوا ہی نہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں تو کربلا ہے وہ پہنچے پہلے اپنے ہاتھوں کو بدوا دیا پھر آنکھوں میں پٹی باندھ دی اور امام حسین السلام کے قدموں پہ خود کو گرا دیا. امام حسین السلام نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری ماں نے کیا اچھا نام رکھا ہے تم اس دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد. ایک جملہ انہوں نے فرمایا کہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے. امام حسین السلام نے اب امام حسین السلام کا جملہ سننے سے پہلے اس جیسے ایک دو اور جملے سن لی. برادران یوسف آئے تھے اپنے باپ کے پاس کیا کہ بابا ہم اپنی غلطیوں پر نادم ہیں کیا ہماری غلطی معاف ہو سکتی ہے. ایسا استغفر اللہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. نبی ہے معصوم ہے لیکن اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے کہ فوراً کہتے کہاں جاؤ میں تمہیں معاف کروں. کیا کہا میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. ادھر امام حسین السلام یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر میدان کربلا دوسرے میدانوں کو امام حسین السلام ان کے کارنامے کو آپ دیکھیں اور برادران یوسف کے کارنامے کو دیکھیں. یوسف بہرحال زندہ انہوں نے اپنی دانش میں کچھ بھی کر دیا ہو لیکن ایک نبی کو بھی معلوم ہے حقیقت اللہ کو بھی معلوم ہے حقیقت. لیکن جب معاف کرنے کا مرحلہ آیا تو بغیر کسی ڈیمیج کے انجام دیے نبی یہ نہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا لیکن کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. اتنا بڑا کلیجہ نہیں ایک میں بیٹھے بیٹھے معاف کروں گا. لیکن امام حسین السلام کے سامنے وہ انسان آیا ہے کہ جس کے اوپر ساری میدان کربلا کی تاریخ کا ذمہ ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا. یہ جو الکش کی آوازیں آ رہی ہیں میری وجہ سے تو جو سارے کربلا کے واقعے کا ذمہ دار تھا اس کا جرم بہرحال اگر عام نظر سے دیکھا جائے تو پلے عدالت میں اگر رکھ دیا جائے تو برادران یوسف کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کیونکہ ہوا ہی نہیں تھا. ادھر جرم انجام دیا جا چکا ہے. اس طرف نبی ہونے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ سے استغفار کروں گا. اور ادھر اور حسین کے سامنے کا معاملہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے. حسین نے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہا اے ہور جا تجھے میں نے بھی معاف کیا اور اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. ایک سلوات پڑھ دے بعد محمد تو اب میدان کربلا صرف صاحبان شجاعت کا مرکز نہیں ہے کربلا گناہگاروں کا بھی مرکز. یعنی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں اچھے کردار والا رہوں گا تو ہی کربلا میں ہوں. نہیں اگر ہم گناہگار بھی ہیں پھر بھی ہمیں میدان کربلا سے بہتر میدان نہیں مل سکتا. بیٹوں کو معاف کرنا تو اور آسان تھا لیکن اتنا بڑا کلیجہ نہیں. ادھر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تجھے میں نے بھی معاف کیا اور تجھے اللہ نے بھی معاف کیا. یہ ذمہ داری کسی اور میدان میں نہیں ہو سکتی. کتنا بڑا ضرب کتنا بڑا کلیجہ کسی اور میدان میں نہیں ہو سکتا. اس کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
اپنی عدالت ثابت کہ میں نے کسی حرام کو حلال نہیں کیا، کسی حلال کو حرام نہیں کیا۔ دشمن اگر آتا ہے تو پوری ذمہ داری کے باوجود امام حسین علیہ السلام سے معاف کرنے میں ایک لمحے کو وقفہ نہیں رہتا۔ حالانکہ اگر کچھ امام حسین علیہ السلام سزا تو چھوڑ دیجیے، اپنے لطف میں تھوڑی سی کمی کر لیں گے تو آج بھی دنیا امام حسین علیہ السلام کو برابر سمجھ رہی ہوتی۔ اور فرمائیے ایک عام عطا کرنے والے میں اور جواب میں یہی فرق ہے کہ عام عطا کرنے والا آپ کو وہ چیز دیتا ہے جس کے آپ مستحق ہوتے ہیں، جواب آپ کو وہ چیزیں دیتا ہے جس کے آپ مستحق نہیں۔ تو میدان کربلا کی کامیابی اور میدان کربلا کی خصوصیت اور اسپیشلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ کربلا میں دشمن کو معاف کر دیا گیا، میدان کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ کربلا میں وہ معافیاں بھی دی گئی کہ جس کی گناہ گاروں کو امید بھی نہیں۔ کربلا میں ان لوگوں کو بھی معاف کیا گیا کہ جو اپنے آپ کو معافی کے قابل بھی نہیں تھے۔ ایک سلوات پڑھنے پر محمد یہ مستحق نہیں تھے۔ لگتا ہے کہ عام دنیا میں اگر کوئی انسان پکڑا جائے جنگوں میں UWs میں کچھ خصوصی جنیوا کنونشن کے تحت ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیکسیشن ملا ہوا ہے، لیکن جب ہاتھوں میں آپ کے کوئی پڑ جائے تو جنگ کے دوران پھر ایگزیکیوشن کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو جب پکڑ کر آپ کے علاقے میں پہنچ جائے پھر آپ ان کو کھانا دیں، پانی دیں وغیرہ وغیرہ، وہ سارے حقوق ان کے ہیں۔ لیکن دنیا کا کوئی کنونشن آپ کو اس بات کا پابند نہیں بناتا کہ آپ اپنے دشمن کو دل سے معاف کریں۔ آپ کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ دشمن آپ کے ہاتھوں میں آ جائے تو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو، جو کہ وہ بھی نہیں رکھتے لوگ، مجھے کہنے کی بات ہے۔ لیکن میدان کربلا میں ظرفیت کا وہ اعلیٰ مظاہرہ ہوا کہ آج تک دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے آئے ہوئے دشمن کو صرف معاف نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب وہ دشمن آیا جو کل رات تک دشمن تھا، اب امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ اور کہا کہ دنیا کے کسی جنگ میں یا کسی صلح میں آپ دیکھا نہیں سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا اور تو انہوں نے کہا کہ مولا میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ مولا نے کہا تم شرمندہ، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ مولا آپ کس بات میں شرمندہ؟ کہا اور میں اس بات سے شرمندہ ہوں کہ جب تم دشمن بن کے آئے تو تب تو پانی پلا دیا، آج تو میرے مہمان بن کر آئے تو میرے گھر میں پانی۔ یہ وہ ضرب ہے کہ دنیا کا کوئی میدان چاہے تعداد میں کربلا سے بڑا ہو، چاہے اپنے ایریے کے لحاظ سے کربلا سے بڑا ہو، چاہے اپنے ٹائم فریم کے لحاظ سے کربلا سے بڑا ہو، لیکن کیریکٹر کے لحاظ سے میدان کربلا سے بڑا کوئی نہیں۔ سلوات پڑھتے بھائی تو عدالت کا وہ معیار اور عدالت کا وہ میدان سجایا گیا میدان کربلا کہ دنیا اس کی مثال لے جا سکتی، اور ہم ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی امام حسین اسلام جیسے کہ بچپن سے سنتے سنتے ہم یوں ہی کرتے رہے۔ پہلی بندی درج کر دیا، لیکن آپ اس طرح کریں گے تو آپ خود کر لیں گے، اور وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے 4 کے بعد آپ کیا بھی لوگ چھوڑ دیں اسے، لیکن بہت زیادہ کریں گے تو آپ خود کریں گے، کسی اور کو آپ اپنی بارگاہ میں نہیں رکھیں۔ اگر دنیا 1000 برس کے باوجود، کم سے کم 1000 برس کے باوجود آج بھی میدان کربلا کے اوپر اور کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میدان کربلا میں جو ضرب دکھایا گیا کوئی ضرب کی مثال میدان کربلا کے بعد پہلے بھی ہونا میدان کربلا کے بعد، اور جب اس انقلاب کو آگے لے جانے کے بعد آئے امام حسین علیہ السلام اپنے بیمار بیٹے سے کہتا انت انجب الوحید اے میرے لال، سب عادل کا یہ خطبہ بھی آپ کو تمام مہاجر کیا۔ جب چھوٹے امام نے فرمایا کہ میری اماں میرا عصا اور تلوار لا دیجیے، آپ نے فرمایا کیا کرو کہ میں رسول سے رسول کا دفاع کروں، یہ دفاع کرنا کا واجب ہے۔ اچھا پھر مولا نے فرمایا کہ ہمارے اوپر سے کیا ساتھ تھوڑی دیر کے بعد توجہ سے سنیے کہ میدان کربلا کیوں باقی ہے، دوسرے انقلابات کیوں ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بات والوں کے اندر وہ بات نہیں ہوتی۔ باقی لگاؤ جب تک کوئی انسان اصل انقلابی جب تک ڈر نہیں رہتا اس کی شرما حضوری انقلاب سے جڑے رہتے ہیں۔ ایک بار وہ اس دنیا سے گیا تو غلط ہو اور جب بھی دیکھا کسی مثال سے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا نے فرمایا تھا میرے لال تمہارے اوپر سے جہاز ثابت ہے، اب اس کے بعد ذمہ داریاں ادا کرنی ہوئی، بالکل آخری مرحلہ آیا تو مولا اسی
بیمار بیٹے کا سامنا ہلا کر کہتے ہیں کہ تم میرے سب سے لائق بیٹے ہو، یہ پہلے حرم تمہارے حوالے، تم ان کے اوپر رو لینا، یہ تمہارے اوپر رو لینا۔ بھائی گرامی، اس جملے کی مطلب عام انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا نے کسی بیمار بیٹے سے کیا کہا تھا کہ تمہارے اوپر سے جہاد ثابت ہے، مولا اب یہ ذمہ داریاں آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کرنی، یہ ذمہ داریاں آپ کو کسی اور شہزادی کے حوالے کرنی چاہیے کہ شام تک وہ قافلے والوں کا خیال رکھے۔ نہیں، مولا کس کے حوالے کرے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس بیٹے سے کہا تھا کہ تمہارے اوپر سے جہاد ثابت ہے، ساری ذمہ داریاں آخری مرحلے میں اسی بیٹے کو دے رہے ہیں۔ مولا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سید سجاد کے اوپر سے جہاد ثابت ہے، انقلاب ثابت نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی مولانا میدان کربلا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ذمہ داریوں سے تو جناب سید سجاد علیہ السلام کو محفوظ رکھا، لیکن جب اپنے بعد پیغام کربلا کو دوسروں تک پہنچانا ہوا تو جس طریقے سے انقلاب کربلا حسین کی زندگی میں معصوم کے ہاتھ میں تھا، حسین کے بعد بھی کسی معصوم ہی کے ہاتھ میں انقلاب کربلا کا تھا۔ ایک سلمان پڑھنے پر محمد اور اس کی دلیل سب سے بڑی اس کردار کا امان، اس کردار کا کنٹینیویشن، جو کردار امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آخر میں میرا کے جناب ہو کلیجہ نہیں، ہم اور آپ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ہوا۔ جو باتیں چھوٹی سے آپ سن لیجیے، اس ظرفیت جو مثال امام حسین السلام نے میدان کربلا میں دی کہ وہ آئے اور آپ نے نہ صرف یہ معاف کیا، کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، اللہ نے بھی معاف کیا، پھر جب اور نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ۔ یہ مثال آپ نہیں دے سکتے سوائے جناب سید سجاد تمام، یعنی امام حسین السلام کی مثال اگر آپ کو دینی ہے اس چھوٹے سے ظرف اور اس چھوٹے سے کریکٹر کی، اگر آپ کو تھوڑا سا جو شب عاشور جناب اور امام حسین السلام کے درمیان کی کنورسیشن ہوئی، اس کی مثال اگر آپ دینا چاہیں تو سوائے جناب سید سرکار کے کسی کی سیرت میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا۔ واقعہ کربلا ایک باقی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انقلاب کو لانے والا بھی معصوم تھا، اس انقلاب کو بچانے والا بھی۔ اور آج اگر یہ انقلاب باقی ہے تو کوئی ذاکر ماضی مجلس وغیرہ مرچے ہم کچھ نہ ہو کہ اگر مسئلہ ہم مجلس نہ پڑھتے یا ہم مجلس منعقد نہ کرتے مجلس میں ہوتی جی نہیں، آپ اگر نہیں ہوتے تب بھی یہ مجلس ہوتی رہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے جب آپ نہیں تھے تب بھی ہو رہے، جب آپ نہیں تھے اور آپ سے زیادہ مشکلات تھی، آج کل انسان کا کون سا مسئلہ، تب بھی یہ آزاداری آپ تک پہنچی۔ تو اس کا مطلب کہ اگر یہ انقلاب باقی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام معصوم یا کسی ذمہ دار ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں اگر یہ آزاداری ہوتی تو اس کا بھی بڑی حال ہم کرتے جو مطلب پروگراموں کا کرتے۔ تو اگر یہ آزاداری باقی ہے تو اس کی وجہ امام حسین السلام کا کردار اور پھر چوتھے امام، بس یہی چوتھے امام کا ذرا سے کردار بڑھا جاتا ہے اور اب تک ایسا بات کرتا عدالت کو برقرار رکھنا اور سخت ہو جاتا ہے جب اس پر آپ کی کوئی گرفت نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جرم سے بچنا اور مشکل ہو جاتا ہے جو قبر جانے کا موقع ہو۔ بہت سارے افراد جنت و جہنم کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، عقائد اس کی وجہ سے بھی کر رہے تو شکریہ، اور جو آپ کے جان کی وجہ سے بھی نہیں کرتے، لیکن کمال ہے وہ عبادت کہ جب جنت و جہنم ہٹا لی جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ ماں عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادۃ فاعبدتک۔ اے میرے معبود، نہ میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ تجھے عبادت کے لائق سمجھا ہے تو عبادت کی۔ یہ ہے عدالت کا وہ اعلیٰ پیمانہ کہ جس کی طرف ہم کوشش کر سکتے ہیں، اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ ایک مولا کائنات، ایک امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں کوئی معمولی سا معمولی مورخ بھی امام حسین اسلام کے کردار کی گرفت نہیں کر سکتا تھا اگر آپ مور کے سامنے آخر کی یہ دو جملے نہ کہتے۔ اگر مولا کہتے ٹھیک ہے معاف کر، میں نے تم بیٹھ جاؤ، دنیا کا ہر مورخ تب بھی حسین کی تعریف کرتا۔ کمال عدالت حسینی یہ ہے کہ حسین نے وہ کرم کیا ہے کہ جس کرم کی دنیا کو امید ہوئی، ورنہ دشمنوں کے ساتھ کرم کرنا ہے بہت کچھ ہے۔ امام حسین السلام نے وہ ظرفیت دکھائی ہے کہ تاریخ کے صفحات کو جس کرم کی امید بھی نہیں، چوتھے امام کے زمانے
اور بس یہی کرتے ہیں. اب صرف کردار کو کردار سے ملاتے ہیں. اور کہنا امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعہ کربلا کے 2 سال کے بعد یزید نے مدینے کے اوپر دوبارہ حملہ کیا جس کو واقعہ حرہ مدینے کے باہر جگہ تھا. چودھے امام اس مقام پر آپ نے اپنا کیمپ لگایا تھا. اس واقعہ حرہ اس حملے کی وجہ یہ تھی کہ میدان کربلا میں شہادت تو امام حسین کی ہو گئی لیکن بنی ہاشم کو اس کی تفصیلات نہیں پتہ تھی. یہ سب ہو گیا. تو جب وہ قافلہ ڈھونڈا ہوا شام سے آیا ظاہر ہے کہ عوامی رد عمل ظاہر ہوا, آؤٹریج ہوا اور لوگوں نے یزید کے گورنر کو باہر کیا, مروان اور ولید یہ 2 افراد تھے. تو اب جب عوامی ہجوم ہوا تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی آفت انہیں دونوں کے افراد خاندان پہ آنے والی. توجہ سنیے گا, اتنی بڑی خبر جب مدینے میں پہنچے گی تو مجھے حکومت کرنے والے 2-4 افراد ہیں جن کے بارے میں سارے مدینہ والوں کو پتا تھا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا ہے جانے کے. اور ظاہر ہے کہ سب کا غصہ اور پبلک کا غصہ آپ کو معلوم ہے. اس کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ آپ کو کتنا غصہ دکھانا ہے کتنا نہیں دکھانا. تو ایک ہجوم چلا ان دونوں کی طرف اور خصوصی طور پر ولید کی طرف. اور لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ مروان نے آخری مرحلے میں کیا کہا ہے, اسی مروان کی وجہ سے جس نے کہا تھا کہ اگر اس بار حسین نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئے. سب کو صحیح تفصیلات پتا کیسا حملہ ہوا ان دونوں کے بال بچوں کو خصوصاً مروان کے افراد خاندان کے بچوں کو چودھے امام کے خیمے میں رکھ دیا. پہلا ضرب تو یہی ہے, ہم کہہ سکتے تھے جس طریقے سے تم نے مظالم ڈھائے ہیں ہم تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کر رہے, میں اس بلوائی لشکر کی قیادت نہیں کر رہا ہوں, یہی بڑی بات ہے. میں اس موب کے آگے نہیں ہوں, یہی بڑی بات ہے. یہی تمہارے پر میرا احسان ہے. جاؤ میرے گھر سے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر کہیں پناہ مل سکتی ہے تو حسین کے حقیقی کی بارش میں مروان کا مولا سید سجاد کے گھر میں اپنے بچوں کو رکھ دینے کا خیال ہی حسین کی جیت کے برابر. ایک سلوات پڑھ دے اس کو یہ سمجھنا کہ میں اپنے بچے کے گھر میں رکھوں گا تو محفوظ رہے گی, یہی حسین کی جیت ہے. یہی کردار حسین کی طرف فتح کا اعلان. آگے بڑھیے, ابھی اور داستان ہے صرف تمام نہیں ہوئے. یہ کردار کربلا صرف اتنا ہی نہیں ہے, اس نے راکٹ رکھ دیا. تھوڑے دنوں کے بعد کیونکہ مقابلہ یزید کو مدینے کے اوپر جو حملہ ہوا جس میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے, خصوصاً یزید نے اپنی فوج میں عیسائیوں کو بھرتی, تو جس نے یورپ سے نزدیک کا شام کیا تو اس نے خصوصی طور پہ عیسائیوں کو اس میں رکھا تھا تاکہ ان کو کسی قسم کا رحم نہ آئے مدینے والے. ظاہر ان کو کون سا رحم کرنا, لہٰذا وہ جو ساری اٹراسٹی ہوئی تو آپ یہ خیال نہ کریں مسلمانوں نے لیڈر مسلم میں لوگوں کا ایک مسلمان تھا, باقی سب عیسائی تھے, تو انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا. یہ بچے اور افراد خاندان چودھے امام کے گھر, تو پہلا ضرب تو یہی کہ مولانا نے اپنے گھر میں رکھا. کچھ دنوں کے بعد مولانا نے اپنے ایک صحابی کو بلایا کردار حسینی کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ کوئی مثال لائے کربلا تو ہم اس کو کربلا کے مقابلے میں رکھنے کے لیے تیار ہیں. مولانا نے اپنے ایک صحابی کو بلایا, بچوں کو اپنے گھر میں, صحابی کو ظاہر ہے ہمارے جیسے تو امام معصوم والا جب تو نہیں آ سکتا. مولا آدمی کے گھر میں ٹھیک ہے, اپنے دل میں یہی رہا ہوگا میرے بس بات نہیں ہے اتنا بڑا ضرب میں دیتا ہوں, کیونکہ سارا واقعی کربلا اسی انسان کی بنیاد پر. اگر اس نے نہ کہا ہوتا کہ سر قلم کر لو تو ولید کی اتنی ہمت نہیں, اس نے تو امام حسین صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے کل آپ مسجد میں آئیے. مروان نے کہا کہ نہیں گھر نکل گئے تو دوبارہ آ جاؤ. تو سارا واقعہ اسی وجہ سے. تو صاحب نے کہا کہ مولا ٹھیک تو ہے آپ کے گھر میں کیا مسئلہ ہے, اب امام کا جملہ سے یہ کردار حسینی ہے جس کی مثال نہ دنیا لا سکتی ہے اور نہ ہم جیسے غیر معصوم لا سکتے. ہم جو بچپن سے کردار حسینی سن رہے ہیں ہم بھی نہیں کر سکتے اس بنیاد پہ کرنے والا. مولا نے فرمایا کہ اپنے گھر میں رکھ لو. میں کہا کہ نہیں مولا ٹھیک ہے آپ کے گھر میں کیا مسئلہ ہے. مولا نے فرمایا کیوں آپ میرے گھر میں کیوں شفٹ کرنا چاہتے ہیں. مولا نے فرمایا یہ بچے میرے گھر میں رہیں گے, میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے بچے ان بچوں کو ان کے آباء و اجداد کے کسی عمل کا تاقا دیں.
میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کہیں یہ کہہ دیں کہ اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو ہمارے گھر کے افراد کی شہادتیں نہ ہوتی. یہ وہ ضرب ہے کہ جس کی مثال نہ کربلا کے پہلے پیش کی جا سکتی ہے نہ کربلا کے بعد لائی جا سکتی ہے. ایک سلمان پڑھ لے بھائی. اس عدالت کو اگر کوئی برقرار رکھ سکے تو اسے حق ہے کہ کربلا کے مقابلے میں اپنا کردار پیش کرے. اور یہ معجزہ اچھا کردار پیش کرنا ان کو انسان کوشش کرتا ہے. لیکن ایک دو پہر میں آپ ایسا کیا کر لیں گے کہ پوری دنیا کو آپ اپنی طرف لے آئے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں جانے کے بعد ایک ہی راستہ بچتا ہے. دھیان سے سنیے گا اس بات. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے کربلا جانے کا مقصد کیا تھا؟ بادشاہت یا شہادت دونوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد ہے کہ کوئی بھی تخت پر بیٹھا ہوا انسان اپنے عمل کو شریعت کا حصہ نہ بنانا. یہ تھیم اصل یہ ہے. اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز بھی مددگار ہوگی اس کو امام حسین السلام تسلیم کریں. تو جب تک کوفے والے کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے ہمارے یہاں حکومت کی تو حکومت کے ذریعے ایک کام ممکن تھا. لیکن جب کوفے والوں نے غداری کی اب حکومت والا مقصد ختم ہو گیا. اب امام حسین السلام کے پاس صرف شہادت بچتی ہے. وہ شہادت ایسی ہونی چاہیے کہ پوری دنیا کو نظر آ جائے, پوری دنیا اس پر غور کرے. اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو کیوں رکھا ہے. شہید ہونا کہ امام حسین السلام مدینے میں شہید ہو سکتے, لیکن اس شہادت سے یزید کا کردار لوگوں کی نگاہوں میں بالکل اچھل کے سامنے نہ آتا. شہادت حسینی عالمی تبھی بن سکتی تھی کہ جب اس قافلے میں بزرگ بھی ہوں, اس قافلے میں بچے بھی ہوں, اس قافلے میں خواتین بھی ہوں, اس قافلے میں بیمار بھی ہوں, اس قافلے میں حافظان قرآن بھی ہو, اس قافلے میں قاریان قرآن بھی ہو, اس قافلے میں صحابہ بھی ہو, اس قافلے میں تابعین بھی ہو. تب انسان غور کرتا ہے کہ آخر اس قافلے پہ ایسا کون سا وقت آ گیا ہے کہ جہاں بچے بھی شوق شہادت کے میدان جنگ آ رہے, جہاں بزرگ بھی شوق شہادت کے میدان جنگ, جہاں صحابہ کو تلوار اٹھانی پڑتی. تو یہ سارا امام حسین السلام نے انتظام کیا تھا صرف اس بنیاد پر ان لوگوں کے سامنے یزید کا کردار سامنے آ گیا. وہ خاموشی سے مجھے شہید کر کے لائے اور فرمائے حکومت کے مقابلے میں آپ زیادہ دیر تک نہیں مل سکتے. کہ آپ کی شہادت کا معیار کوئی ایسا ہی بلند ہو کہ انسان اسے نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ جائے. تو لہٰذا میدان کربلا میں امام حسین السلام نے اپنا لشکر اکٹھا کیا تھا. اس لشکر کو اکٹھا کرنے میں جو نزاکت کار فرما تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ ایسا لشکر ہو کہ کوئی بھی تاریخ پڑھنے والا یا لکھنے والا میرے لشکر کو نظر انداز نہ کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین اسلام نے یزید کو ایسا بے نقاب کیا کہ آج مسلمان اور شیعہ اور دیندار اور مومن کو چھوڑ دیجیے, ایک بے دین انسان کے ساتھ حسین نے کتنا میں نے کیا تھا کہ اصل ذمہ داری کسی بھی ولی خدا کی یہ نہیں ہوتی ہے کہ برائیوں کو ختم کر دے. پھر تو ایک انسان کو پکڑ کے مارنا پڑے گا, اور اس کے بعد جب تک وہ ولی خدا ہے تب تک تو انتظام ہو جائے گا. ولی خدا کے بعد کیا مطلب ہے؟ لہٰذا ولی خدا کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی ہے کہ برے افراد کو تحت دیکھ کرتے, نہیں. ولی خدا کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے صحیح اور غلط کا فرق واضح کرے, اچھائی اور برائی کی تمیز واضح کرے. اب اگر آپ برائی کی طرف جاتے ہیں تو اس کی ذمہ دار آپ. خدا کی ذمہ داری بس اتنی ہے یا اولیاء خدا کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ آپ کے سامنے کنفیوژن نہ ہو کہ قیامت میں آپ کہتے ہیں میرے بابو کی پتہ ہی نہیں چلا اچھا کیا ہے تو. لہٰذا حسین کی ذمہ داری تو بس اتنی تھی کہ اپنا کردار اور یزید کا کردار لوگوں کے سامنے واضح کیا, اور ایسا واضح کیا کہ آج اگر کسی بے دین کے سامنے بھی آپ یزید کو رکھ دیں اور حسین کو رکھ دیں, آپ کو تو نہیں پتا لیکن میں گارنٹی لے سکتا ہوں کہ ہر انسان حسین کے کردار کی طرف جانا چاہے گا, یزید کے کردار کی طرف جانا چاہے گا. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ آپ تمام بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ایک عام انسان بھی جس کا دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی اگر ایز اٹ از وہ دونوں کیریکٹر سامنے رکھ دیے جائے تو حسین کی طرف ہے. یہ پہچان امام حسین السلام کی, یہ معرفت سن 61 ہجری میں زیادہ آسان تھی یا آج زیادہ آسان؟ آپ آج کے زمانے میں 1000 سال کے بعد, کم 1000 سال کے بعد آپ کو سمجھ آتا ہے یہ والا کردار اچھا ہوا ہے. اس زمانے میں جو لوگ تھے کیا ان کو نہیں سمجھ آتا؟ چلیے نہ سمجھ آتا رہا لیکن چانسز ان کے پاس زیادہ وہ سامنے دیکھ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اگر اس زمانے میں حسین کے علاوہ سب یزید کی طرف جا رہے ہیں اور آج ایک انسان بھی
یزید جیسے کردار کی طرف جانے کو آمادہ نہیں ہے. توجہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات بقیہ ساری باتیں کربلا کی آپ چھوڑ دیں, ایک بات کا اعتراف تو ہمیں کرنا پڑے گا کہ میدان کربلا نے اپنے وجود کے ذریعے ایک چیز کا اعلان تو کر دیا کہ میدان کربلا میں 60 ہجری میں حسین کے علاوہ تمام کے تمام یزید کی مدد کر رہے تھے. اس میں صحابہ بھی شامل تھے, تابعین بھی شامل تھے, دیندار بھی شامل تھے, روزے دار بھی شامل تھے, نماز اور تمام بقیہ عبادات کی پابندی کرنے والے سب کے سب شامل تھے. تو ایسا نہیں کوئی نماز نہیں پڑھے, نماز پڑھ رہے, عبادتیں کر رہے, لیکن ان عبادتوں کا فائدہ کیا تھا؟ آخرکار یزید کے پاس جا رہے. ان روزوں کا نتیجہ کیا تھا؟ یزید جیسے کے پاس جا رہے. ان عبادتوں کا آخری نتیجہ کیا تھا؟ کہ یزید جیسے کے پاس جا کر بیٹھے. حسین نے میدان کربلا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جس انقلاب نے 1000 سال تک لوگوں کے ذہنوں سے حق و باطل کی تمیز کو اتنا واضح کر دیا ان کے ذہنوں میں کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ حسین سے پہلے کی ساری عبادتیں ایک طرف اور حسین کا ایک معمولی سا انکار ایک طرف. جتنا فائدہ ان ساری عبادتوں سے ہوا اس سے کہیں زیادہ فائدہ حسین کے ایک بیعت کے انکار سے. ایک سلوات پڑھ دے بر محمد حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, دشمنان اہل بیت کے لعنت اور محمد و آل محمد صلی اللہ بالکل فرسٹ ہینڈ نالج. آج تو آپ کے سامنے نہ جانے کتنی روایتیں اور نہ جانے کتنے شکوک, نہ جانے کتنے شبہات. تو ہم سے بالکل بالکل نمبر 1 عبادتیں ان کی تھی, لیکن نتیجہ کیا تھا؟ یزید کی بیعت میں جا کر ختم ہوئی بات. آج 1000 سال ہو گئے, انسان کچھ بھی کر لے یزید جیسے انسان کی طرف نہیں جانا. تو امپیکٹ کس کا کہتا ہے؟ ان عبادت گزاروں کا کہ حسین کے اس معمولی سے انکار کا. معمولی سے میں اس کی حیثیت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, بلکہ اس کے ٹائم فریم کی بنیاد پہ کہہ رہا. امام حسین صاحب نے 1-2 پہلو کام کیا, کوئی بہت 10-20 سال امام حسین صاحب نے محنت نہیں کی, لوگوں کے سامنے جا کر تقریریں نہیں کی, لوگوں کو کنوینس نہیں کیا, 10-20 لاکھ لوگوں کو قتل نہیں کیا. ایک چھوٹا سا کام, اور اس نے 1000 سال تک اپنا اثر اس طرح باقی رکھا. تو آج کو انسان کسی بھی مذہب کو, کسی بھی مسلک کو, کربلا کو نظر انداز نہیں کر سکتا. آج اگر ہم لوگوں کو صحیح بنانا چاہتے ہیں تو آپ صرف میدان کربلا کے ایک کردار پیش کریں. یقین جانیے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ حسین کا کردار اچھا تو ہے لیکن وہ جانا نہیں چاہیے. بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور اسی اعلیٰ ظرفی کا جو نمونہ امام حسین اسلام نے میدان کربلا پیش کیا, اسی اعلیٰ ظرفی کا نمونہ ایک نمونہ میں جو کہ یہ بہت سی جو اسی دوران کا ہی واقعہ ہے. اور رکھتے مسائل جب یہ مدینہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا مسلم کے اوپر, تو عبداللہ زبیر ابن عوام, زبیر ابن عوام کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر امام حسین السلام کا حافظ اور انتہائی تیز تقرار انسان. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو کروں گا کہ مولا کائنات نے اپنے بھائی عبداللہ بھائی کو زبیر ابن عوام جن کا یہ بیٹا تھا, مولا نے فرمایا کہ زبیر ابن عوام ہمارا بندہ تھا, ہمارا انسان تھا, لیکن جب بیٹا جوان ہوا تو اس نے اپنے باپ کو بھی خراب سگے بھومی کا لڑکا ہوتا ہے اچھا خاصا. تو عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے یہ یزید کا لشکر پہنچا, اس کے پیچھے پیچھے مکہ, اور اس نے جا کر مکہ میں بنانے کی. مجھے معلوم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مکے میں کوئی فل فلیج حملہ تو نہیں ہوگا, اور یقین جانیے وہ صحیح تھا. 1.5 سال تک یہ محاصرہ رہا اور اس کے بعد یزید مر گیا. یہ قافلہ واپس پورا فوج کا جو پورا لشکر تھا کہ واپس شام کی طرف چلا گیا. عبداللہ ابن زبیر بچ گیا اور اس کے بعد میں حکومت بھی ٹوٹ گئی. ایک چیز کردار حسینی کی خاص کر امام حسین السلام بھی اسی مکے میں تھے, لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ حاجیوں کے لباس میں کچھ لوگ یہ قتل کرنے آئے, فوراً آپ نے عمرے سے تبدیل کیا اور حرم کی حدود سے نکل گئے. اور عبداللہ ابن زبیر مدینے سے بھاگ کے مکے گیا, اسے معلوم تھا کہ یہاں پر تو جو چیز عبداللہ ابن زبیر کو معلوم وہ حسین ابن علی کو بھی معلوم, لیکن کردار کا فرق عبداللہ ابن زبیر نے حرم مکہ کو استعمال کیا اپنی جان بچانے کے. حسین نے اپنی جان کو قربان کر دیا حرم مکہ کو.
अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ये लश्कर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर मक्के में महसूर है, खाने का हर है। अलबत्ता उसके ऊपर आग बरसाई गई, शराबें कागज जल गए, सब कुछ हुआ, लेकिन हरम में इंटर होकर कत्लेआम मचाने की हिम्मत किसी में नहीं। जब ये काफिला वापस जा रहा था शाम की तरफ, यजीद का पूरा लश्कर, तो मक्के से जब आप शाम जाए तो बीच में मदीना था। जब आपसे इमाम सईद सज्जाद का काफिला मदीने के बाहर आपका खैमा लगा हुआ, हुसैन बिन नुमैर साहब से ये कमांडर का यजीदी फौज का जो मैदानी करबला में मौजूद, ये जाते जाते उस लश्कर में ये भटक गया रास्ता, और अभी चौदह माह मदीने के अंदर दाखिल नहीं हुई, तकरीबन वही जमाना था जब ये काफिला पूरा लश्कर मदीने से मक्का गया और अब मक्के से वापस जा रहा है। तो रास्ते में जाते जाते सारा लश्कर तो शाम की तरफ निकल गया, हुसैन बिन नुमैर रास्ता भटक गया और ये जनाब सईद सज्जाद के खैमे की तरफ आ गया। फैसला रहा था कि जो किरदार मैंने करबला में हुसैन ने पेश किया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जनाब मासूम को किरदार पेश करता है और किसी ने काम नहीं नहीं। मौला ने इसको बिठाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया और उसके बाद कहा कि मेरे खैमे में जाता आराम सो गया। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकला तो अब इससे भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा कि मौला शायद आप मुझे पहचानते नहीं। मौला ने कहा कि मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, तूने आखिरी वक्त में सिर्फ इसलिए कि मेरे बाबा पानी न पिले तूने मेरे बाबा के लबों पे तीर चला ये वो किरदार है जो सिर्फ इमाम मासूम पेश करता है। मैदान करबला से काफिला असीर हुआ, मौला की क़यादत में शाम पहुंचा और बात रवायतों के मुताबिक उसी साल, कुछ रवायतों के मुताबिक अगले साल काफिला वापस सरजमीन करबला पहुंचा और सरजमीन करबला से ये काफिला बस आखिरी फिक्रा चंद फिक्रे राजा फरमान क्योंकि इस मुसीबत में भी जनाब सईद सज्जाद का किरदार मिला। पहले इसला सुन लीजिए, जब ये काफिला सरजमीन करबला पहुंचा तो तारीख है कि ये कितना अलग रोने का, कितनी आरज़ू थी अपने चाहने वालों के हम में आंसू बहा गए, कितना महरूम रखा गया था रोने से। आज लोग कहते हैं कि हुसैन में इतना रोते क्यों है, अदादारा में करबला हमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर मैदान करबला वालों को रोने की चाहिए। अगर सईद सज्जाद की आरज़ू निकल गई होती तो आज किसी के अंदर रोने की ख्वाहिश अल्लाह इसलिए रोते हैं कि मैदान करबला में हुसैन के रोने वाले मौजूद थे मगर रोने का ये काफिला पहुंचा सरजमीन करबला तो रोने की इतनी आरज़ू थी। ये तमाम तारीखें लिखती हैं कि किसी सैलानी ने ऊँट की बुलंदी से उतर कर अपने अजीज़ की कब्र पर जाना गवारा न किया। तमाम की तमाम बीवियों ने उस बुलंदी से अपने आप को अपने चाहने वाले की कब्र पर गिरा दिया। तमाम सैलानियों उस बुलंदी से अपने चाहने वाले के अजीज पे गिर गए और उसके बाद बेअख्तियार गिरियों और शेवन बर्पा हुआ। अब हुक्म अल्लाह, लेकिन थोड़ी देर के बाद अब जनाब सईद सज्जाद उठते हैं और एक एक जिंदगी को निशाना करते हैं और महल में सवार करते हैं। जनाब सईद सज्जाद कभी के पास आए, कभी उम्मे लैला के पास आए, कभी जनाब ज़ैनब के पास आए और कभी एक एक बीवी का बाजू पकड़ा और महल में सवार कर दिया। तमाम बीवियाँ सवार हो गई, लेकिन अचानक जनाब सईद सज्जाद ने क्या देखा कि एक मुअज़्ज़िमा है जो एक नन्ही सी लहर को छोड़ने के लिए आवाज़ कर रही है, गुरबत से उठने के लिए आवाज़ आ रही है। जनाब सईद सज्जाद अपनी बीबी ज़ैनब के पास आए, बीबी ज़ैनब अब आप चल कर समझाए। जनाब ज़ैनब आई और भाभी जान अब पूरा काफिला चलने के लिए आमादा है, आपको भी चलना चाहिए। जनाब उम्मे रुबाब ने अपने सर में उठाया, रुबाब ने जनाब ज़ैनब का रुख किया और हर्राई हुई आवाज़ में एक जुमला कहा, ऐ ज़ैनब अब्दुल्ला को खुदा सलामत रखे, तुम्हारे बच्चे शहीद हो गए लेकिन मदीने में कोई सहाबा मौजूद है। अरे मेरा सुहाग करबला में उजड़ गया, 2 बच्चे लेके आई थी, एक दिन दाने शाम में रह गए, एक दिन तुर्बत सरजमीन करबला में मौजूद है। अब रुबाब मदीने जाके क्या करेगी, खुदा तुम रब तुम खैर जज़ा। जनाब सईद सज्जाद के कायम मकान
अब मैं आपको इमाम वक्त होने की हैसियत से हुक्म देता हूँ, आपको काफिले के साथ चलना पड़ेगा। हुक्म इमाम मिला, मजबूर तो हो गई, लेकिन उठते उठते शहजादी ने अपने हाथों को अली असगर की लहर की तरफ करके एक जुमला कहा, है मेरे लाल, तुम्हारी माँ सरजमीन करबला से जा रही है और तुम्हारी तुरबत धूप में बनी हुई है, तुम्हारी माँ कुछ और तो नहीं कर सकती, लेकिन एक वादा करती हूँ, जब तक रुबाब जिंदा रहेगी कभी साए में न जाएगी, जब तक रुबाब जिंदा रहेगी कभी ठंडा पानी न पिएगी। एक दुखियारी माँ ने अपने वादे को ऐसा निभाया कि तारीखें कहती है धूप में बैठे बैठे जनाबे उम्मे रुबाब के चेहरे की रंगत तब्दील होने लगी। जनाबे सैयद सज्जाद ने अपने एक सहाबी को बुलाया, एक खत लिखा और कहा ये जाकर कूफे में मुख्तार को दे देना और उसे कहना कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हुर्मला को गिरफ्तार करके कत्ल कर दे, इसलिए कि अभी तक अली असगर की माँ धूप में बैठी हुई है, मेरी माँ अभी तक साए में जाने के लिए तैयार नहीं है। खत पहुंचा जनाबे मुख्तार के सामने, खत को आंखों से लगाया, आलम ये था कि सामने हुर्मला गिरफ्तार होकर बैठा है, आंखों से लगाया, रोते हुए मुख्तार ने कहा, अरे मेरे मौला ने मुझसे किसी फरमाइश का इजहार किया और उसका वक्त ये है कि हुर्मला मेरे सामने बैठा है, अजरुकमल अल्लाह, लेकिन उसको मारने से पहले मुख्तार ने एक जुमला कहा, ए हुर्मला, उसी मैदान करबला में अब्बास भी शहीद हुए, वही कासिम मौला मोहम्मद ने मारे गए, वही अली अकबर का लाशा आया, वही सारे शोहदा के जनाजे आए, लेकिन किसी शहीद की माँ अभी तक धूप में नहीं बैठी है। इस 6 महीने की जान के साथ तूने कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया कि अली अकबर की माँ साए में जाने के लिए आबाद है। हुर्मला ने कहा मुख्तार बर्दाश्त न कर सकोगे, अरे सारे शोहदा शहीद हुए, सबके जनाजे आए, सबकी माओं ने मातम मनाया, लेकिन किसी शहीद की माँ दर खैमा से शहादत का मंजर नहीं देख रही थी। अरे जब मैंने 3 भर का तीर चिल्लाए कमान में जोड़कर हुसैन के बाजू की तरफ रवाना किया, रुबाब दर खैमा से मंजर देख रही थी, अली असगर का गला एक कान से दूसरे कान तक कट गया, रुबाब दर खैमा में देख एक जुमला कहा, ए मेरे लाल, मुझे नहीं खबर थी कि मैदान करबला में तुम्हारी उम्र के बच्चे भी नहीं।